دادا نے کہا، پردادا نے کہا چلو بیٹھو. حضرت فاضل بریلوی نے کہا کبھی حضرت صدیق اکبر نے نیا سال مبارک ہو، کہا عمر فاروق نے نیا سال مبارک ہو، کہا عثمان غنی نے نیا سال مبارک ہو، زندہ شاہ مدار نے کہا ہو، غوث اعظم نے کہا ہو، وارث اعظم نے کہا ہو، مخدوم پاک نے کہا ہو. ایک دلیل لے کر کے آ جاؤ، ایک کتاب کا حوالہ لے کر آ جاؤ. کل سے میں بھی کہنا شروع کر دوں گا اسلامک نیا سال مبارک ہو. پتہ چل گیا ہے کہ تم اسلامک نیا سال مبارک ہو کسی اور نیت سے نہیں کہہ رہے، بلکہ تم حضور کے حسین کے غم کو کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہماری سیدھی سادی سنی عوام وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے. اسے بیچاری کو کیا پتا کہ کس میں پھانسا جا رہا ہے آپ کو. بس چند منٹ میری یہ توجہ سے بات سن لیجئے. امام حسین علی مقام علیہ السلام کا جب مہینہ محرم آتا ہے نا، اسلامک نیا سال، اسلام تو ایسا مذہب ہے شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی کا. ادھر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی، ادھر نبی کے نواسے کی قربانی. ادھر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا گلا کٹنے سے بچ گیا اور اسماعیل کی ابراہیم کی قربانی قبول ہو گئی. ادھر علی اکبر کا سینہ پرچھی سے لہو لہان ہو گیا. حضرت علی اصغر کا گلا وہ تیروں سے چھلی ہو گیا. قاسم و محمد، ابراہیم و احمد، یہاں تک کہ 72 انصاران حسین کربلا کے تپتے میدان میں شہید کر دیے گئے. قربانی چاہے بقرعید کی ہو یا محرم کی ہو، ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہوں براہیمی یا ہوں قربانیاں شبیر کی، کوئی قربانی ہو محضر رنگ لاتی ہے ضرور. کوئی قربانی ہو محضر رنگ لاتی ہے ضرور. وارث آیات کوثر، سوار دوش پیمبر، جگر گوشہ بطول، سکون قلب رسول، شہنشاہ کونین سیدنا امام حسین کی قربانی اگر بڑھاپے میں بھی یاد آ جاتی ہے تو دل کسک جاتا ہے. جلتے خیموں کی لپک چہرے خورشید پہ ہے، صبح کے دوش پہ ہے، شام غریباں اب تک گزرے ہر غم کو بھلا سکتا ہے انسان، مگر کیوں ہے شبیر کا غم دل میں فروزاں اب تک. کیوں ہے شبیر کا غم دل میں فروزاں اب تک. ہیپی نیو ایئر کو رائج کرنے والوں، تم سے بھی ایک سوال کر کے جاؤں گا اس مدار محلے کی سرزمین سے. پہلا سوال، اس کی دلیل لے کر آؤ کہ رسول اللہ نے ہیپی نیو ایئر کہا، صحابہ نے کہا، اولیاء نے کہا، حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سنیت کے بڑے امام ہیں، انہوں نے ہیپی نیو ایئر کہا. اگر نہیں کہا تو آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ سنی ہو نا، سنی تو سنت پر عمل کرتا ہے. ہاں سنت ہے رسول کی. کیا سنت ہے سن لو. حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث طبرانی کی حدیث. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں تنوح الجن علی الحسین، سمعتو، میں نے سنا کہ جنات حسین کی قتل گاہ پر حسین کے لیے رو رہے تھے. جنات رو رہے تھے. حدیث سنو، ترمذی کی حدیث. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما ہے. اتنے میں امام حسین دوڑتے چلے آئے. حضرت ام سلمہ کا ہی گھر ہے. دوڑتے آئے، دروازے کو دھکا دیا، کود گئے، پیٹ پر شکم مبارک پر رسول اللہ کے امام حسین بچپن میں بیٹھ گئے. امام حسین جب بیٹھے، حضرت ام سلمہ نے دیکھا رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی. کبھی پیشانی چومی، کبھی گردن چومی، کبھی گال چومے، چومتے رہے. ام سلمہ نے دیکھا سب کچھ ٹھیک ہے. آپ
باہر بیٹھ گئی، کام کاج کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی آواز آئی۔ ام سلمہ دوڑ کر اندر گئی، دیکھا کہ کائنات کا رسول رو رہا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ لماذا تبکی، آقا آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے، جبریل نے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین آپ کی امت کے ذریعے شہید کر دیا جائے گا، غم حسین میں رو رہا ہوں۔ دوسری حدیث سنیے، ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں ایک بوتل لیے ایک چٹیل میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں دوڑ کر میں نے پوچھا آخر دوڑ کیوں رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں، یہ چٹیل میدان کیسا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کربلا کا میدان ہے، اس بوتل میں میرے نواسے حسین کا خون ہے، شہید تو قتل الحسین آنے فن، میں اپنی آنکھوں سے حسین کا قتل دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ تم ہیپی نیو ایئر منا رہے ہو، پتا ہے مدینے والوں کو کب پتا چلتا تھا کہ کب اسلامی سال شروع ہوا؟ تاریخ پڑھیے، تاریخ لکھا ہے کہ جب امام زین العابدین کے گھر سے مدینے سے رونے چیخنے چلانے کی صدا آنے لگتی تھی، مدینے والے سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ تم خوشیاں منا رہے ہو؟ اچھا ایک بات سنو، لوگ کہیں گے کہ مبارکباد اس نیت سے تھوڑی نہ دے رہے ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے، زین العابدین کی بیڑیاں پڑ گئیں، اس لیے تھوڑی نہ، وہ تو نیا سال آیا ہے۔